میرے سینہ میں چھوڑ دیا ہے. بابا بڑی تکلیف ہے, بابا بڑا درد ہے. عزادارو آخری جملے سن لو. حسین نے کہا بیٹا ٹھہرو, بیٹا آرام کرو. اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید قولہ الحق اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے حرم کی زیارت کو جو بھی آئے گا بے سکون آئے گا مگر اطمینان قلب کے ساتھ واپس جائے گا. یہ حرم, یہ عزاداری سید الشہداء کا فرش عزا, یہ بھی حسین کا حرم ہے. ادھر جو بھی مرزوق آئے گا رزق حسین دے گا, اس کو ہدایت کا بھی رزق دے گا, اس کو علم بھی دے گا, علم تقوی بھی دے گا. ہر علم ہر رزق حسین بانٹ رہے ہیں اس فرش عزا سے. گفتگو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. گفتگو میں یہ عرض کیا کہ سورہ والعصر کی تفسیر کو اٹھایا, جس میں ہم نے انسان کی عظمت, اس کی قیمت, جب قیمت اور عظمت کی بات آتی ہے تو مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی نیت, انسان کا مقصد اس کی قیمت ہوتا ہے. پھر انسان کی قسموں کو بتاتے چلے. قرآن سے دیکھا ہم نے انسان کی قسموں کو. جب مجھے علی بتاتے ہیں کہ انسان کی صرف 2 قسمیں ہیں, یقیناً وہ ساری قسمیں الگ الگ ہیں, لیکن جب ہم ان 2 قسموں کو آپس میں ملائیں گے تو ان سے 2 قسمیں نکلیں گی. ایک مولا علی فرماتے ہیں ہر جاندار, ہر چلنے پھرنے والا, ہر کھانے پینے والا زندہ نہیں ہے. ایک لیٹی ہوئی میتیں ہیں اور ایک چلتی پھرتی میتیں ہیں. ایک زندہ لاش ہے اور ایک مردہ لاش ہے. تو علی کی نظر میں ہر انسان جو چل رہا ہے, جو زندگی میں متحرک ہے, وہ زندہ نہیں ہے. علی کی نظر میں وہ زندہ ہے جس کے اندر احساس باقی ہے, جس کے اندر جبلت باقی نہیں ہے بلکہ احساس فطری باقی ہے, جس کے اندر سے یہ احساس ختم ہو جائے کہ گناہ گناہ ہے, چوری امیر سے ہو یا غریب سے ہو, چوری چوری ہے. اب جس کے اندر سے یہ احساس ختم ہو رہا ہے وہ مردہ ہے, اور جس کے اندر یہ احساس بیدار ہے کہ گناہ گناہ ہے, کچھ بھی ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو. تو یہ فرش عزائے حسینی ہمارے قلوب میں احساس کو بیدار کر رہی ہے, ہمارے معاشرے سے مردنی کو ہٹا رہی ہے. یہ فرش عزائے حسینی. تو پروردگار عالم نے اس پہ ایک مختصر سی گفتگو بھی ہو سکتی تھی اور ایک جامع ترین گفتگو گو کہ ہم نہیں کر سکے, اس کا حق ادا ہم نہیں کر سکے ہیں, کیونکہ کلام پروردگار کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. اس کو سرسری سا پڑھ کر گزر جانا اور اس کو اپنے عمل اور اپنے وجود کا حصہ نہ بنانا, یہ کلام پروردگار عالم کا حق نہیں ہے.
اس کا حق ہم ادا نہیں کریں گے اگر ہم اس کو اپنے وجود کا میں اپنے عمل کا حصہ نہ بنا لیں۔ پیغمبر کے پاس کچھ اصحاب آتے تھے جو پیغمبر علیہ السلام سے 10 آیتوں کو لے کر جاتے تھے، جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہ کر لے پھر اگلے مرحلے میں آ کر 10 آیتیں لے کر تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں ابو ذر قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں، تو جو قرآن کی 10 آیتیں لے لے وہ فقیہ بن جاتا ہے، اور جو مجسم قرآن ہو اسے علی کہتے ہیں۔ انسان ذکر انسان ہو رہا ہے، اپنے چند مطالب کو دہراتا چلوں تاکہ پھر ایک خلاصے کو میں تشکیل دے سکوں کہ کیا مقصد نکلتا ہے اس سورہ سے۔ تو انسان کی عظمت، انسان کی بلندی، انسان کی رفعتوں کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، یہ انسان خسارے میں ہے، والعصر، یہ انسان خسارے میں ہے۔ تو جو انسان کی عظمت کو سمجھ لے وہ خسارے سے نکلتا چلا جائے گا۔ انسان کیا ہے؟ انسان جو جنگل کا بادشاہ شیر ہے اس کو اپنے قابو میں کر کر تماشائیوں کے آگے اس کا تماشا لگا دے۔ انسان ہاتھی کتنا وزنی ہے انسان سے، لیکن انسان اس ہاتھی کو اپنے کنٹرول میں لے آئے، گھوڑے کو لگامیں ڈال کر اس کو دوڑانا شروع کر دے، سمندر کے سینے کو چاک کر کر اس میں کشتیوں کو ہدایت دینا شروع کر دے، ذرے کے جگر کو چاک کر کر اس میں ایٹم بم نکال لے، اس سے ایٹم بم دریافت کر لے۔ یہ سب کس چیزوں سے کنٹرول کر رہا ہے انسان؟ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے مسخر کر دی ہے، دریافت کرو جو کرنا ہے، چاہے ذرے کے جگر کو چاک کر کے جو تمہیں دریافت کرنا ہے کرو۔ دنیا آج چاند پہ پہنچی ہے، مگر 1400 سال پہلے خداوند عالم نے بتا دیا تھا زمین و چاند اور آسمان اور سیاروں کی ہر چیزیں، کائنات کی ہر چیز میں نے تیرے لیے مسخر کر دی ہے۔ ڈھونڈ، تیرے اندر جتنی صلاحیت ہے اس کو ڈھونڈ لے، اس میں سے دریافت کر، جتنا تو نکال سکتا ہے زمین سے معدنیات کو نکال، جتنا تو بلندی پہ جا سکتا ہے اپنی پروازوں کو اونچا کر، وہ انسان کر رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کن چیزوں سے کر رہا ہے؟ کس چیز کی مدد سے کر رہا ہے؟ کیا یہ انسان دولت کی پاور سے کر رہا ہے؟ کیا یہ انسان پیسے کی پاور سے کر رہا ہے؟ کیا یہ انسان آنکھوں کی بصارت سے کر رہا ہے؟ کیا یہ انسان ہاتھوں کی طاقت سے کر رہا ہے؟ نہیں اے انسان، تجھے خداوند عالم نے صاحب عقل بنایا ہے، اس لیے یہ تو ہر چیز کو مسخر کر رہا ہے۔ اور پروردگار عالم نے تجھے کہہ دیا ہے کہ زمین و آسمان سے لے کر جتنی شے ہیں وہ میں نے تیرے لیے مسخر کر دی ہیں۔ کسی چیز کو بنانے کے بعد پروردگار عالم نے خود کو مبارکباد نہیں دی ہے۔ آسمان اس نے بنائے، سیارے اس نے بنائے، ستارے اس نے بنائے، سورج چاند ستارے ہر چیز کائنات کی اس نے بنائی، لیکن کسی شے کے بنانے کے بعد اس پروردگار عالم نے اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو کتنا بہترین خالق ہے کہ تو نے اتنی اچھی مخلوق کو خلق کر دیا ہے، تو احسن الخالقین ہے، تجھے مبارک ہو، تو نے انسان کو خلق کر دیا۔ تو جب پروردگار عالم اپنے آپ کو انسان کو بنانے کے بعد مبارکباد دے رہا ہے تو اس انسان میں بلندی کی اس پرواز پر چڑھنے کی طاقت ہے کہ جہاں تک وہ جا سکتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی اقتدار کو، اپنی رفعتوں کو بلند کیا جائے، کیونکہ پروردگار عالم نے آپ کو اور مجھے بنانے کے بعد مبارکباد دی ہے۔ اب جب پروردگار عالم نے ہر چیز بنا دی، کائنات کی ہر شے بنا دی، اس کے بعد کائنات کی ہر شے بنانے کے بعد انسان میں کائنات کی ہر شے کا زور رکھ دیا ہے۔ اگر تجھے کھیتی باڑی کے نظام کو دیکھنا ہو تو وجب پر بالوں کے اگنے کو دیکھ لے، اگر تجھے پہاڑیوں اور چٹانوں کے نظام کو دیکھنا ہو
تو اپنے جسم میں ہڈیوں کو موجود ہونے کے نظام کو دیکھ لے. اگر تجھے نظام تنفر کو دیکھنا ہو تو ہواؤں کے نظام کو دیکھ لے. اور یہ سارا زور پروردگار عالم نے کائنات کا ہر چیز کا ہر نظام رکھنے کے بعد پروردگار عالم نے انسان کے لیے فرمایا اے انسان میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے. اے انسان میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے. سارا زور پروردگار عالم کائنات کا رکھنے کے بعد کہہ رہا ہے. ہم نے ایمان کا ذکر کیا. ہم نے کہا کہ ایمان کوئی دنیا میں ایسا شخص ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا کہ جس کے اندر ایمان نہ ہو. بظاہر وہ خدا کو نہیں مانتا لیکن وہ اپنے نہ ماننے میں اتنا مضبوط اور اتنا پختہ ہے کہ وہی اس کا ایمان بن چکا ہے. تو اس کی فطرت میں پروردگار عالم نے ایمان کو رکھ دیا ہے. جیسے مجھے میرے جسم کے کچھ تقاضے ہیں, مجھے ہر لمحے بعد کچھ ٹائم بعد بھوک لگے گی, اسی طرح سے میرے جسم کو تقاضوں کو رکھتے ہوئے میرے روح کے بھی تقاضے ہیں. اس روح کی فطرت میں پروردگار عالم نے ایمان کو رکھ دیا ہے. اب پروردگار عالم نے ایمان کو رکھنے کے بعد کیا فرمایا؟ ایمان کو رکھ دیا پروردگار عالم نے ہر شے کی فطرت میں. انسان کی فطرت میں ایمان کو رکھ دیا ہے پروردگار عالم نے. ایک صلوات پڑھیں. اب کوئی شخص ڈھونڈنے سے ایسا نہیں ملے گا جو کسی طاقت پر یقین نہ رکھتا ہو, جو کسی طاقت غیر مرئی پہ یقین نہ رکھتا ہو. انسان کو اس بات کا دنیا میں کسی لمحے میں احساس ہوگا کہ کوئی ہے, کوئی طاقت ہے جو مجھے سنبھال رہی ہے. انسان سمندر میں ڈوب رہا ہے, ہر امیدیں ٹوٹ چکی ہیں. وہ جو ایک امید پیدا ہو رہی ہے اس کے دل میں, وہ جو امید ہے وہ احساس خداوندی دلا رہی ہے کہ کوئی ہے جو ادھر مجھے بچا سکتا ہے. اب جب انسان زندگی میں اپنے ہر منصوبے سے ہار جاتا ہے, اپنی عقل و دانش و بینش رکھنے کے بعد ہر منصوبے میں ناکام ہو رہا ہوتا ہے, کامیابی اس کو مل نہیں ہو رہی ہوتی, تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو گرتوں کا دامن تھام لیتا ہے. اسی کو میرا مولا فرماتا ہے کہ میں نے اپنی امیدوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. ہمارا وجود پروردگار عالم کی دلیل ہے. اور نقن صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو اطمینان تھا عصر عاشور حسین پہ, مصیبتوں کے ہنگام حسین پہ ٹوٹ رہے تھے, لیکن جو حسین کے چہرے پہ اطمینان اور اطمینان قلبی تھا وہ اس بات کی یقین دلاتا ہے کہ کوئی تھا جس پر حسین آسرا کیے ہوئے تھے, جس پر حسین امید رکھے ہوئے تھے, جس پر حسین کو یقین تھا. تو اس پروردگار عالم نے ہمیں خسارے میں ڈالنا نہیں چاہتا. اس کا اصل مدعا یہ ہے کہ وہ کسی طرح ہمیں خسارے سے بچا لے. تو اس نے ہمیں 4 نکاتی منصوبہ دے دیا ہے کہ ایمان لاؤ, عمل صالح کرو. اب جیسی اینک لگا کر وہ دنیا کو دیکھے گا تو دیکھا جائے گا اس کا ایمان ویسا ہی ہے. اگر وہ اینک للہ ہوگی, صبغت اللہ ہوگی, تو اس کا ایمان, وہ اپنے ایمان سے عمل صالح کرے گا. اس عمل صالح میں نماز بھی پڑھے گا, روزہ بھی رکھے گا, اگر اس کی اینک للہ ہے. اگر اس کی اینک کوئی اور ہے تو پھر وہ شیطان کی طرف چلا جائے گا, وہ شیطان کی پکار پر جائے گا, اور جو شیطان کی پکار پر جائے گا وہ خدا اور رسول کی پکار پر نہیں آئے گا. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو خدا کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بناتا ہے وہ ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے. کس میں رہتا ہے؟ خسارے میں رہتا ہے. جو خدا اور اس کے ولی کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بناتا ہے وہ ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے.
تو اس نے شیطان کو پکارا ہے، جبھی شیطان اس کے پاس آیا ہے۔ یہ غلط ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، اپنا نہیں ہے تو پرایا ہے، اپنا نہیں ہے تو بیگانہ ہے۔ یہ غلط ہے کہ کوئی ولی ہے ہی نہیں، یا ولی حق ہے یا ولی باطل ہے۔ اور اس کی استراحت قرآن مجید نے کر دی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے ہم اس کے لیے ایک قرین مقرر کر دیتے ہیں۔ قرین کون؟ اس کا دوست، اس کا ہم رفیق، اس کے ساتھ ساتھ چلنے والا، اس کی رفاقت میں رہنے والا۔ اب جب اس نے پروردگار عالم کے رحمان کے ذکر سے روگردانی کی تو رحمان نے اس کے ساتھ ایک شیطان کو مسلط کر دیا۔ اس کی چشم پوشی نے، اس کی نگاہوں کو پھیر لینے نے یہ چاہا کہ کوئی ہونا چاہیے، اس کا بدل ہونا چاہیے، تو شیطان اس کے پاس آ گیا، اور پھر یہ شیطان آ گیا اس کے پاس، اور پھر یہ پروردگار عالم کے پاس انسان پروردگار عالم کے پاس قیامت والے دن پیش ہو گیا۔ اب جب یہ پیش ہوا، کس کو قرین بنا کے لے کے چلا ہے؟ رحمان کے ذکر سے روگردانی کی ہے، اور یہ قرین اپنے ساتھ شیطان کو بنا کے لے کے چلا ہے۔ رفاقت میں شیطان رہا ہے، اس کا دوست شیطان رہا ہے، اس کا ہم نشین شیطان رہا ہے۔ اب یہ انسان قیامت والے دن پروردگار عالم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، قال یا لیتنی بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کاش آج تجھ میں اور مجھ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، کیسا برا ساتھی نکلا۔ تو عزیزوں، ساتھی کا پتہ محشر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ برا تھا کہ اچھا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اپنا ذکر کہا، اس سے روگردانی کی، تو جب اب پہلے مکالمے میں انسان نے بولا تھا، دوسرے مکالمے میں جب یہ اپنی توجیہ پیش کر دیتا ہے انسان، دوسرے مکالمے میں انسان کا جو شیطان ہے وہ کہتا ہے، قالا قرینہ، وہ قرین جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، قالا قرینہ ما اطغیت ولکن کان فی ضلال بعید، پروردگار، اس کا قرین کہہ رہا ہے، پروردگار میں نے اس کو نہیں بگاڑا بلکہ اس کی خود کی گمراہی نے چاہا کہ میں اس کے پاس آ جاؤں۔ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ خود اس کی گمراہی نے چاہا کہ میں اس کے پاس آ جاؤں۔ تو جو شیطان کو ولی بناتا ہے، شیطان کو اپنا قرین بناتا ہے، شیطان کو اپنی رفاقت میں رکھتا ہے، شیطان کی صحبت میں پلتا ہے، اس کی ولایت میں پروان چڑھتا ہے، تو شیطان کہہ دیتا ہے، پروردگار میں نے اس کو نہیں بگاڑا بلکہ خود اس کی استراحت نے، اس کی گمراہی نے چاہا کہ میں اس کے پاس آ جاؤں، اور وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو یہ انجام ہے ولی باطل کو اپنا ولی بنانے کا، اپنا قرین بنانے کا۔ اور اب انجام سنتے چلیں۔ جو ولی حق کو اپنا ولی بناتے ہیں، اس کی ولایت کی روشنی میں اپنی زندگی کے رستے کو چلاتے ہیں، وہ شارع ہدایت پہ گامزن ہیں۔ اب جب حضرت میثم تمار آپ مولا علی کے ساتھ ہیں، مولا علی کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ایک مرتبہ مولا علی سے پوچھتے ہیں، مولا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم وادی السلام جا رہے ہیں۔ مولا قبرستان میں پہنچے، مولا قبرستان میں پہنچ کے قبر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور میثم سے پوچھتے ہیں، میثم تمہیں پتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں مولا، آپ جانتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں ان کی سماعت کو سن نہیں سکتا۔ کہا میثم یہ کہہ رہے ہیں کہ القبر دار الدود، القبر دار الوحشا، یہ قبر برائی کا گھر ہے، یہ قبر کیڑوں کا گھر ہے، یہ قبر عذاب کا گھر ہے۔ میثم یہ قبر عذاب کا گھر ہے، میثم یہ قبر دار الدود ہے، کیڑوں کا گھر ہے، میثم یہ گھر، یہ جو گھر ہے قبر، یہ وحشت کا گھر ہے۔ میثم جو مجھ علی کی ولایت کو رکھ کر اس قبر میں داخل ہوتا ہے وہ بڑے افتخار کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اس کے لیے یہ قبر وحشت کا گھر نہیں رہتی، اس کی قبر میں نور آ جاتا ہے۔
جو مجھ علی کی ولایت کو لے کر اس قبر میں داخل ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں. کربلا جو ہمارے اندر احساس کو پیدا کر رہی ہے، ہمارے اندر ایمان کو پیدا کر رہی ہے، صبر کو پیدا کر رہی ہے، کربلا ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ دیکھو انسانیت کیا ہے، دیکھو انسان کیا ہے. حسین یزید کی اصلاح کے لیے نہیں نکلے تھے، حسین انسانیت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے. یہ لڑائی حق و باطل کی لڑائی ہے. یہ لڑائی تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر مسند دار پر اپنی مسند کو سجانے والوں کی میراث ہے. کربلا مفادات کی فرات کو ٹھوکر مار کر لبوں پہ پیاس سجانے والوں کی میراث ہے. کربلا شورش شنجیر و خنجر کے بالمقابل رگے جاں کو گلوئے جاں سے کٹانے والوں کی میراث ہے. کربلا شہر قاتل کے کوچہ و بازار میں شورش زنجیر و سلاسل سے خوابیدہ ضمیروں کو جگانے والوں کی میراث ہے. کربلا میراث ہے اس ماں کی جس نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا ہے. مولا علی کے جب در پر دولت اور ثروت سجدہ ریز تھی تو علی خدا کی بارگاہ ناز میں اپنی جبین ناز کو جھکا کر کہتے ہیں اے میرے پروردگار الہی کیف ان تکون بربا و کیف ان تفکون بربا. الہی اے میرے پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. علی کو عبد و معبود کی بندگی پہ ناز ہے، علی کو اپنی بندگی پہ ناز ہے. علی کے لیے عزت اور باعث فخر دنیا کی دولت نہیں ہے، بلکہ علی کے لیے فخر ہے کہ وہ اس کا پروردگار ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں جس نے اپنے محتاج سے مانگا، محتاج کا محتاج سے مانگنا عقل کی گمراہی اور فکر کی نادانی ہے. اس لیے کہ غلام غلام کو نہیں عطا کر سکتا، فقیر فقیر کو عطا نہیں کر سکتا. غلام کو جو عطا کرے گا وہ بادشاہ ہوگا، غریب کو جو عطا کرے گا وہ امیر ہوگا. تو میرے پروردگار تو ہی امیر ہے، تو ہی میرا پالنے والا ہے، تو ہی میری عزت ہے، تو ہی میرا فخر ہے. اے میرے پروردگار تو ہی میرے لیے سب کچھ ہے. اگلے مرحلے میں امام صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں کہ میری کامیابی، میرا افتخار تجھے طلب کرنا ہے. اور حسین عصر عاشور کہہ رہے ہیں جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے سب برباد کر دیا. حسین کی طلب، حسین کی کامیابی خدا کو طلب کرنا ہے. لا الہ الا اللہ پر حسین جیسا حسین قربان ہو رہا ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کیا تاکہ تیرا دیدار کر سکوں. اگر یہ تلواریں، یہ نیزے مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو مجھ حسین کا دل تیری طرف سے نہیں پلٹے گا، تیری طرف سے نہیں، اس دل کی سوئی کہیں منحرف نہیں ہوگی. اور یہ حسین کہاں فرما رہے ہیں؟ یہ کربلا میں داخل ہوئے جب نہیں فرما رہے، یہ جب خیمے ہٹا دیے گئے جب نہیں فرما رہے. حسین جب پشت فرس پر ہیں اور زخموں سے جھوم رہے ہیں تب فرما رہے ہیں پروردگار میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کیا تاکہ تیرا دیدار کر سکوں. اگر یہ تلواریں، یہ نیزے مجھ حسین کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو مجھ حسین کا دل
تجھ پروردگار کی جانب سے نہیں ہٹے گا۔ وہ حسین کربلا میں ہے۔ عصر عاشور کو، عصر رسول کو، عصر غدیر کو جب تک انسان عصر عاشور تک نہیں ملائے گا، جب تک وہ خسارے میں رہے گا۔ عصر غدیر کو عصر عاشور تک ملا کے دیکھیے، کامیابی اور رفعتیں اور بلندیاں انسان کے قدموں کو چھوئیں گی۔ یہ ہے انسان جس کی اصلاح کے لیے حسین آئے ہیں۔ آج کس کی بارگاہ میں ہم نے شامل ہونا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ حسین کا وہ بیٹا جو حسین کا نور نظر ہے، حسین کو اپنی جان سے پیارا ہے یہ بیٹا۔ حسین کے پاس علی اکبر آ گئے۔ علی اکبر آ کے کہتے ہیں بابا مجھے کب اجازت ملے گی؟ تو حسین نے کہا تقدم بلدی، تقدم بلدی۔ حسین آ گئے، امتحان شروع ہوئے، اصحاب گئے، اس کے بعد اصحاب کے جانے کے بعد رفقا کی باری آئی۔ کمرے بنی ہاشم کے نوجوان جاتے رہے۔ علی اکبر آ کے پوچھتے ہیں بابا تقدم بلدی، اے میرے بیٹے آرام کرو، صبر کرو میرے بیٹے۔ مجھے یہ حدیث بار بار دہرانے کا دل چاہتا ہے کہ جب فرشتے حساب کر رہے ہوں گے، روزے اور نماز کا ثواب، اس کے حج و زکوٰۃ کا ثواب فرشتوں کے پاس مجاز ہوگا۔ پروردگار عالم نے ان کو اختیار دیا ہوگا کہ ہم تجھے اختیار دیتے ہیں کہ تو انسان کو اس کے حج و زکوٰۃ و عمرہ کا ثواب دے دے۔ اس کا وزن کر سکتا ہے فرشتہ، مگر جب عشق حسین میں بہائے ہوئے آنسوؤں کا اجر و ثواب اس کا وزن کرنا ہوگا تو پروردگار سے فرشتے فرمائیں گے پروردگار ہم اس روزہ و نماز و حج کا ثواب کے وزن کو تول سکتے ہیں، مگر اے پروردگار جو عشق حسین میں آنسو بہے ہیں ہم اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کے ثواب کے وزن کو ہم نہیں تول سکتے۔ تو پروردگار عالم کی آواز آئے گی اے فرشتوں ہٹ جاؤ، میں خدا خود ان آنسوؤں کی قیمت ہوں۔ اور وہ خدا کیسے ان آنسوؤں کی قیمت نہ ہو؟ یہ آنسو زہرا کے رومال میں جگہ بنتے ہیں، یہ آنسو میری شفاعت کا باعث ہے، یہ آنسو بزدلی کی علامت نہیں ہے، یہ آنسو حیات کی علامت ہے کہ تیرے دل میں احساس باقی ہے، تیرے دل میں فکر انسانی باقی ہے۔ حسین کا علی اکبر حسین کو بہت پیارا ہے، حسین کا علی اصغر حسین کو بہت پیارا ہے، مگر حسین کس کے لیے قربان کر رہے ہیں؟ فقط لا الہ الا اللہ کے لیے، یعنی معبودان باطل کی نفی کے بعد جب تو معبود حقیقی کی درگاہ پہ آئے گا تو وہ اصل خدا ہے، وہ اصل توحید ہے۔ حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں آئیے ہم اس پر روتے ہیں جس کو رونے والوں پر، جس پر رونے والوں پر تماچے مارے جاتے تھے، جس پر جو کوئی روتا تھا تو اس کو تازیانے مارے جاتے تھے۔ آئیے مل کر سلام کریں، السلام علی الحسین۔ لفظ حسین کو ہم بلند کریں گے۔ آج آخری دن ہے، ایام عزا، عشرہ عزا ختم ہونے والا ہے، نہ جانے ہمیں یہ پھر فرش نصیب ہو نہ ہو۔ السلام علی حسین، شرمائیے نہ، حسین کی آوازوں کو بلند کیجئے۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین۔
میرا سلام ہو ان کٹے ہوئے بازوؤں پر جس کو مولا حسین ہاتھ میں لے کے چومتے تھے. عباس میری کمر ٹوٹ گئی. میرا سلام ہو اس نور نظر پہ جس کے لاشے کو لینے کے لیے حسین جا رہے ہیں اور کہتے بجاتے بیٹا مجھے آواز دو مجھے نظر نہیں آتا. علی اکبر ہم شکل پیمبر. علی اکبر خیمے میں آئے. کبھی کوئی بی بی کبھی کوئی ماں. علی اکبر کے باہیں ڈال دیتی اور کہتی علی اکبر علی اکبر جی بھر کے اس چہرے کی زیارت کر لینے دو. علی اکبر کل یہ چہرہ خاک و خون میں مل جائے گا. امام نے فرمایا بیبیو مسافر کو راستہ دو مسافر کو بڑی دیر ہو رہی ہے. بیبیوں نے 2 قطاریں بنائی. علی اکبر ابھی جانا چاہتے. آواز آئی ایک علی اکبر بیمار بھائی سے مل کے نہیں جاؤ گے. سید سجاد کی آواز آئی. بھائی نے بھائی کو گلے سے لگایا. سید سجاد نے اپنا آخری سلام علی اکبر کو دیا. علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے میدان کی جانب چلے. حسین ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ گئے. حسین دیکھ رہے علی اکبر نے بہت سو کو فنار کیا. قلب لشکر پہ حملہ کیا. میسرہ پہ حملہ کیا. فوجیں خالی ہو گئیں. ہر جگہ سے دعا ہی دعا نظر آتا ہے. یزیدی فوج کی طرف سے آواز آئی یہ کمرے بنی ہاشم کے چاند ہے. یہ کمرے بنی ہاشم کا جوان ہے. ایسے نہیں جنگی ہر باز ماؤ پھر قتل کرو. حسین ریت کے ٹیلے پہ علی اکبر کی جنگ کو دیکھ رہے تھے. کیا دیکھا؟ علی اکبر کی پشت سے ایک ظالم نے ایسا وار کیا. علی اکبر کے سر پہ برز ماری. وہاں سے دوسرا ظالم چلا. علی اکبر کے سینے پہ برچھی کو گاڑ دیا. حسین ریت کے ٹیلے سے گرے. زینب نے اپنے آپ کو مسلح پہ گرایا. مارے لا میرے اکبر کی خیر. ایک مرتبہ علی اکبر کا سر گھوڑے کی گردن میں. گھوڑا ادھر ادھر گھوم رہا ہے. لشکر آدھا میں جاتا ہے. کبھی اس طرف جاتا ہے کبھی اس طرف جاتا ہے. میں کہوں گا اپنے دلوں کو کربلا لے کے چلیے. میں پوچھتا ہوں گھوڑے تو حسین کو خیموں کی طرف کیوں نہیں لے کے جاتا؟ تو ذوالجنا کہے گا اے ذاکر تو مجھے حسب باوفا کی پریشانیوں کو نہیں جانتا. جوان کا سر میری گردن پہ ہے. جوان کا لہو بہ رہا ہے. وہ میری آنکھوں پہ مجھے نظر نہیں آتا. علی اکبر کو گھوڑے کی زین سے زمین پہ گرایا. فوجیوں نے کہا آؤ حملہ کرو. یہ حسین کا نور نظر ہے. کسی نے تیر کسی نے تلواریں لگائی ہے. حسین کہتے جاتے اے میرے بیٹا مجھے آواز دو
مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ علی اکبر کے پاس آئے حسین، پوچھ دے بیٹا کیا بات ہے، ایسے صحرا میں کیوں ہو؟ یہ کوئی ناز اٹھانے کی جگہ تھوڑی ہے بیٹا، بیٹا اٹھو تمہارے میرے سینہ میں چھوڑ دیا ہے، بابا بڑی تکلیف ہے، بابا بڑا درد ہے۔ عزادارو آخری جملے سن لو۔ حسین نے کہا بیٹا ٹھہرو، بیٹا آرام کرو، بیٹا آرام کر دو۔ ادھر حسین کا علی اکبر بابا کو سمجھا رہا ہے، بابا پریشان نہ ہو، بابا حوض کوثر پہ علی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ زمین کربلا کانپی، پوچھا علی اکبر کیوں کانپ رہے ہو؟ کہا بابا میں نہیں کانپ رہا، زمین کربلا کانپ رہی ہے۔ عزادارو اب حسین نے اپنے دونوں گھٹنوں کو کربلا کی زمین پہ رکھا، علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، برچی کو نکالنا چاہا مگر برچی نہیں نکلی۔ ایک مرتبہ آواز دی، دادا ابراہیم آئیے، میرے ہاتھوں پہ پٹی نہیں ہے، میری آنکھوں کا نور نظر جا رہا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، آئیے دادا ابراہیم۔ اب ایک مرتبہ برچی کے پھل پہ ہاتھ رکھا ہے حسین نے، جو ہی برچی کو نکالنا چاہا، حسین نکالنا چاہتے تھے مگر اب کیا ہوا؟ سنو کربلا پہ قیامت ٹوٹی، زہرا کے لال پہ قیامت ٹوٹی۔ کیا ٹوٹی؟ جو ہی برچی کا پھل نکالا، اب برچی خالی نہیں آئی، جوان کا لیجا، جوان کا کلیجہ کھچ کے باہر آ گیا۔ ہائے علی اکبر، ہائے لالا اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔ زمین کو تیرے قدم آسماں بنائے ہوئے، زمین کو تیرے قدم آسماں بنائے ہوئے، 1950 زخم کھائے ہوئے، 1950 زخم کھائے ہوئے، حیات و موت کے مالک سے لولا گائے ہوئے، حیات و موت کے مالک سے لولا گائے ہوئے، حسین خاک پہ بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے، حسین خاک پہ بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے، زمین کو تیرے قدم آسماں بنائے ہوئے، زمین کو تیرے قدم آسماں بنائے ہوئے، شجاع عصر کو زخمی سمجھ کے گھیرا ہے، تو آپ نے منہ زندگی سے پھیرا ہے، خدا کی شان سورج تلے اندھیرا ہے، حسین خاک پہ بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے، حسین خاک پہ بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے، زمین کو تیرے قدم آسماں بنائے ہوئے، زمین کو تیرے قدم آسماں بنائے ہوئے، بدن بھی سرد نہ ہوں گے ابھی دلیروں کے، بدن بھی سرد نہ ہوں گے ابھی دلیروں کے، یہ مار کے ہیں 72 اجل کے پھیروں کے، یہ مار کے ہیں 72 اجل کے پھیروں کے، بڑے ہیں سامنے لاشیں جوان شیروں کے، بڑے ہیں لاشیں جوان شیروں کے، حسین خاک پہ بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے، حسین خاک پہ بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے، زمین کو تیرے قدم آسماں بنائے ہوئے، زمین کو تیرے قدم آسماں بنائے ہوئے، مدد کے واسطے حاضر ہے آسمان و زمین، مدد کے واسطے حاضر ہے آسمان و زمین، تمام قوت ارض و سما ہے زیر نگین، تمام قوت ارض و سما ہے زیر نگین، حسین ہے کہ ادھر مڑ کے دیکھتے ہی نہیں، حسین ہے کہ ادھر مڑ کے دیکھتے ہی نہیں، حسین خاک پہ بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے، حسین خاک پہ بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے، زمین کو تیرے قدم
अभी तो नन्ही सी तुरबत बना के बैठे हैं, अभी तो नन्ही सी तुरबत बना के बैठे हैं, अभी रबाब की दौलत उड़ा के बैठे हैं, अभी तो बाप की दौलत लुटा के बैठे हैं, अभी सागीर की मैयत उठा के बैठे हैं, अभी सगीर की मैयत उठा के बैठे हैं, हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए, हुसैन खाक पे बैठे सर झुकाए हुए, जमीन को ज़ेरे कदम आसमां बनाए हुए, जमीन को ज़ेरे कदम आसमां बनाए हुए, जब से हैदर करार आने वाले हैं, जब से हैदर करार आने वाले हैं, सुनाए अहमद मुख्तार आने वाले हैं, सुना है अहमद मुख्तार आने वाले हैं, अभी हुसैन के गमखार आने वाले हैं, अभी हुसैन के गमखार आने वाले हैं, हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए, हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए, जमीन को ज़ेरे कदम आसमां बनाए